الفاتحہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم اجمعین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا اس ذکر پاک کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہیں مولا تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ مولا جتنے بھی بیمار ہیں سید سجاد کا واسطہ مولا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد وہ منظر جلد سے جلد ہمیں دکھا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما، علی والوں کا بول بالا فرما، اہل بیت کے چاہنے والوں کا بول بالا فرما، حسینیوں کا بول بالا فرما، عزاداری کے منکروں کو، ولایت علی کے منکروں کو، حق کے زہرا کے منکروں کو نیست و نابود فرما۔ یا مولا اہل بیت کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما، یا مولا یزیدیت کے پیروکاروں کو ذلیل و خوار فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور خصوصاً خوشنودی محمد اور آل محمد کے لیے مل کے صلوات پڑھ دیں بآواز بلند محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماہ محرم کی آج 4 تاریخ تھی، کسی مقام پہ 5 تاریخ آج گزر چکی، لیکن ہمارے یہاں چونکہ ہندوستان میں کہیں بھی چاند کے آثار نہیں تھے 29 تاریخ کو، تو لہٰذا یہاں پہ 30 ذی الحجہ کی تاریخ مانی گئی، اور آج بحق محمد و آل محمد اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے غم کے ساتھ آج ہمارے درمیان سے محرم الحرام یعنی حرمت والے مہینے کی 4تھی تاریخ گزر چکی۔ دیکھیں اب بھی کچھ لوگوں کو یہ بات ذہن میں نہیں اترتی اب بھی کہ محرم خوشی کا مہینہ ہے یا غم کا۔ اب بھی کچھ لوگ ایسے
انہیں صرف بے غیرت ہی کہا جا سکتا ہے، بے شعور نہیں کہا جا سکتا، بے غیرت ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جس میں غیرت ہو وہ کسی کے گھر کے لٹ جانے کے جب آثار اپنے سامنے دیکھتا ہے، چاہے غم نہ کرے لیکن خوشی کا اظہار نہیں کرتا، یہ بات طے ہے۔ نہ جانتا ہو تو بات الگ ہے، کم سے کم وہ نہ جاننے والے کو بھی لٹتا ہوا دیکھ کر، کسی کو شہید ہوتا ہوا، بے دردی سے شہید ہوتا ہوا دیکھ کر، کسی کو پیاسا دیکھ کر، کم سے کم نہ جاننے والا بھی ہنستا نہیں ہے۔ مسلمانوں، تمہاری بے غیرتی اتنی عروج پر ہے کہ تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، اس رسول کے خاندان کے اجڑ جانے پر خوشیوں کی مبارکباد پیش کرتے ہو، ہیپی نیو ایئر۔ غیرت بیچ کھائی، انہوں نے غیرت بیچ کر یزیدیت خریدی، انہوں نے ولایت بیچ کر سقیفہ خریدا، انہوں نے غدیر بیچ کر حجرہ خریدا، بلکہ انہوں نے جنت بیچ کر جہنم خرید لی، جنت بیچ کر جہنم خریدی ہے۔ اب یہ سودا ان کے لیے گھاٹے کا نہیں، کیونکہ وہ ہیں ہی ایسوں کے ماننے والے کہ جنہیں اہل بیت کی کبھی سمجھ آئی ہی نہیں، جنہیں اہل بیت کے فضائل سمجھ نہیں آتے، انہیں اہل بیت کا لٹ جانا، اہل بیت کا غم بھلا کیسے اس کے دل میں اثر کرے گا۔ یہ کربلا اب بھی 1400 سال کے بعد بھی ایک معجزہ ہے۔ کربلا کی جنگ اگر کسی کی فکر میں، کسی کی سوچ میں یہ ہے کہ جنگ ختم ہو چکی، تو نہ، قائم آل محمد کا آنا ابھی باقی ہے۔ لہٰذا جب تک میرے مولا ظہور نہیں فرماتے تب تک یہ جنگ چلتی رہے گی۔ کون سی جنگ؟ ایک طرف حسینی ہے، ایک طرف، سب کو پتہ یہ جب لفظ یہ آنے والا ہے تو مل کے ذرا کہہ دیجئے گا، ایک طرف حسینی ہے تو ایک طرف یزیدی ہے۔ تو حسینی جہاں جہاں ہوں گے وہاں یزیدیوں کا ہونا طے ہے۔ بلکہ ایک اور بات، اگلی بات کہہ دوں کہ جہاں حسینی ہوں گے یقیناً کم تعداد میں ہوں گے، جہاں یزیدی ہوں گے بڑھ چڑھ کے آئیں گے، پورا زور لے کے آئیں گے، پوری طاقت لے کے آئیں گے، پیسے کی بھی طاقت لگائیں گے، قلم کی بھی طاقت لگائیں گے، گنڈوں کی بھی طاقت لگائیں گے، لیکن جتنی بھی طاقتیں حسین کے سامنے آ جائے، حسین کل بھی حسین تھے، حسین آج بھی حسین ہے۔ یا حسین زندہ آباد، زندہ آباد، کربلا 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 کربلا۔ حیدری حسین قلبی مست علی، حسین قلبی حسین تھے، حسین آج بھی حسین ہے۔ یزید کل بھی یزید تھا، یزید آج بھی یزید ہے، اس پر کر بھی لعنت تھی، اس پر آج بھی لعنت ہے۔ اے معاویہ مردود تو ناکام ہو گیا، اس کا کیا پلان تھا کہ جہاں علی علی ہوتا ہے اسے ختم کیا جائے، وہاں معاویہ معاویہ ہو جائے، جہاں حسین حسین ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے، وہاں یزید یزید ہو۔ لیکن ہوا کیا؟ اے معاویہ مردود تو ناکام ہو گیا، دنیا میں ذکر آل نبی عام ہو گیا، اور میرے حسین پر ہے درودوں کی بارش ہے، لعنت تیرے یزید کا انجام ہو گیا، لعنت لعنت تیرے یزید کا انجام ہو گیا۔ اور جس نے حسین کو جب جہاں جیسے بھی چھوڑا، بس اسی وقت سے لعنت اس کی ہمسفر ہو جاتی ہے۔ جس نے حسین کو جب جہاں جیسے بھی چھوڑا، لعنت
حسین کو چھوڑنے والے کے ساتھ ساتھ ہو لیتی ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، جس نے حسین کو جب جہاں جیسے بھی تھام لیا، اللہ کا سلام اس پہ ہر دفعہ ہر گھڑی اس پہ برستا رہتا ہے۔ ہر گھڑی اللہ کا سلام اس کا ہم سفر رہتا ہے، ہر گھڑی وہ اللہ کے امان میں رہتا ہے، اس لیے کہ اس نے حسین کو تھام لیا، اس لیے کہ اس نے حسین کو اپنا سہارا بنایا، اس لیے کہ اس نے حسین ابن علی کو اپنا سب کچھ مان لیا۔ جس نے حسین کو اپنا سب کچھ مان لیا، حسین اس سے سب کچھ عطا فرما دیتے۔ حیدری، جس نے حسین کو سب کچھ مان لیا، حسین اسے سب کچھ عطا فرما دیتے۔ پوری کائنات خدا کی ہے، خدا نے مالک اہل بیت کو بنا دیا۔ اب یہ جسے چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، جب چاہیں گے، کچھ بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے اپنی دولت کو، اپنی نعمتوں کو بانٹنے کے لیے جنہیں چنا، وہ ہستیاں اہل بیت ہے۔ تو اللہ کی خدا فرماتا ہے کہ تم اگر میری نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہو تو میری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اگر میری نعمت پہ اضافہ چاہتے ہو تو میری جو نعمت تم پہ جاری و ساری ہے، جو تمہیں نعمت ملی ہے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ رسول خدا۔ آپ سے بڑی نعمت خدا نے خلق ہی نہیں فرمائی۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو نعمت اپنی خلق فرمائی، ہر عظیم نعمت سے عظیم نعمت رسول خدا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا، میں تمہیں مزید نعمتیں عطا فرماؤں گا، میں مزید زیادہ تمہیں نعمتیں دیتا جاؤں گا۔ میرا شکریہ ادا کرتے جاؤ گے، تمہیں نعمتیں دیتا جاؤں گا، شکریہ ادا کرتے جاؤ گے، نعمتیں دیتا جاؤں گا۔ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نعمت عظمیٰ کو پا کر اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ ادا کیا۔ مخلصانہ نعمت پا کر، رسول جیسی نعمت عظمیٰ کو پا کر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ ادا کیا۔ اللہ نے دیکھا کہ ہاں میرے رسول کی امت میں کچھ ہے ایسے جس نے میرے رسول کو واقعی میں نعمت مانا، تو اب میرا دل، چونکہ بے دل کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب ان کی نعمتوں میں اضافہ کیا جائے۔ نعمتوں میں اضافہ ہوا، جس نے رسول جیسی نعمت کو قبول کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے مجھے مانا پھر من کنت مولا، آخری جملے تک ساتھ رہیے گا۔ رسول اللہ جیسی نعمت کو جس نے قبول کیا، سرکار نے اقرار لیا کہ کس کس نے مجھے مانا، کون کون مجھے تسلیم کرتا ہے۔ پھر جس نے مجھے تسلیم کیا، تمہارے لیے نعمت ہے۔ کیا نعمت؟ من کنت مولا۔ جس نے رسول جیسی نعمت کا شکریہ ادا کیا، اللہ نے اسے علی جیسی نعمت عطا فرمائی۔ جس نے علی جیسی نعمت کا شکریہ ادا کیا، اللہ نے اسے حسن جیسی نعمت عطا فرمائی۔ جس نے حسن جیسی نعمت کا شکریہ ادا کیا، اللہ نے اسے حسین جیسا بادشاہ عطا فرمایا۔ جس نے حسین جیسے کریم نعمت پہ شکریہ ادا کیا، اللہ نے اسے سید سجاد جیسا امام عطا فرمایا۔ جس نے سید سجاد جیسی نعمت پہ اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ نے اسے علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر امام محمد باقر کی صورت میں عطا فرمایا۔ جس نے مولا باقر جیسی نعمت کا شکریہ ادا کیا، اللہ نے صداقت کے پیکر جعفر صادق جیسی نعمت اس کے حوالے کر دی۔ جس نے امام جعفر صادق جیسی نعمت پہ اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ نے اسے قزم الغیث یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسا کریم امام عطا فرمایا۔ جس نے امام موسیٰ کاظم جیسی نعمت پہ اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ نے اسے امام علی رضا جیسا اللہ کی رضا کا اختیار کیا ہوا، اللہ کی رضا جسے سونپ دی گئی، ایسا امام اللہ نے عطا فرمایا۔ جس نے امام رضا جیسی نعمت پہ اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ نے اسے تقی جیسا امام عطا فرمایا، اللہ نے مولا تقی جیسا امام عطا فرمایا۔ جس نے مولا تقی کا شکریہ ادا کیا،
اللہ نے اسے مولا نقی جیسا امام عطا فرمایا. جس نے مولا نقی پہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا، اللہ نے آسمانوں والے لشکر کا سپہ سالار، آسمانوں والے لشکر کا مالک امام حسن عسکری عطا فرمایا. جس نے امام حسن جیسی نعمت عظما کا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا، اللہ نے اسے اس کی طرح غیب میں رہنے والا مہدی عطا فرمایا. اللہ اکبر. حیدری علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد. جس نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جس نے 11 امام پا کر، 11 امام کا مولا رسول خدا پا کر جس نے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا، پھر اللہ نے 12واں ایسا عطا فرمایا جو اللہ کی طرح غیب میں، اللہ کی طرح غیب میں رہتا ہے، مگر ہے اس کا مظہر، مگر ہے اس کا، اس نے بنایا ہے انہیں. تو مولا حسین کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں بے اولاد آئے تو اسے اولاد نرینہ عطا ہوتی ہے. یہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر یزید کی فوج سے بھی کوئی نکل آئے تو اسے حر علیہ السلام بنا دیا جاتا ہے. یہ وہ بارگاہ ہے. اس بارگاہ سے جڑنے والا ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے. اس بارگاہ سے نسبت رکھنے والا اللہ کی، رسول کی اور رسول کی اہل بیت کی نظر میں ایک الگ ہی رتبہ رکھتا ہے. ایسا رتبہ رکھتا ہے اس بارگاہ سے جڑ جانے والا کہ یہ اپنے غلاموں کو جو اس بارگاہ سے جڑ جاتا ہے پھر اسے ایسا مختار بنا دیتے ہیں کہ وہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے جنت کے محل بیچنے لگ جاتے ہیں. زمین پہ بہلول دانا سے کون غافل ہے؟ حضرت بہلول دانا عاشق تھے اہل بیت رسول کے، بنو عباس سے تھے لیکن تھے عاشق اہل بیت، عاشق اہل بیت، اور اتنی دانائی رکھتے تھے، اتنے دانش مند تھے کہ لوگ انہیں دیوانہ سمجھنے لگے. ہاں بھائی، دانشوری اسی کو کہتے ہیں جو محبت اہل بیت میں دیوانہ ہو جائے. دانشوری اسی کو تو کہتے ہیں، عقل مندی اسی کو کہتے ہیں، شعور اسی کو کہتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں دیوانہ ہو جائے. ورنہ مولوی تو ہے ہی ذہن والا، ورنہ ہر مولوی نہ ہوتا اہل بیت سے محبت رکھنے والا. ہاں، آج جو بھی اہل بیت سے محبت رکھتا ہے اور جب محبت میں مقام معرفت پہ کہیں نہ کہیں اگر وہ ٹچ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی اب یہ ہو گئے رافضی، لہٰذا ان سے دور رہیے گا، کہیں یہ تمہیں عقیدت کا پتھر نہ مار دے، اور اگر تمہیں اس عقیدت کے پتھر سے زخم لگا اور کہیں یہ زخم لے کے تم اہل بیت کی بارگاہ میں شفا لینے نہ چلے جاؤ. ایک بندے نے عقیدت کے پتھر سے زخمی کیا. کاش میں آپ کو بات سمجھا پاؤں، کاش. میری زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں جو ہے آپ کو ہر بات سمجھا پاؤں. میں دعا کرتا ہوں سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ سیدہ مجھے وہ ہنر عطا فرمائے کہ میں اپنی بات کو آپ تک آسانی سے پہنچا پاؤں. مجھ میں وہ ہنر نہیں ہے. یقیناً آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر اس باتوں کو سمجھنے کا ہنر رکھتے ہیں، لیکن میری زبان میں جو ہے اس میں تھوڑی کمی ہے. لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں سیدہ کے اذن سے. دیکھیں، عقیدت کا پتھر مار کے کسی کو زخمی کرنا اور وہ زخمی حالت میں بارگاہ اہل بیت میں آ جائے اور وہ شفا پا جائے. مولوی اس چیز سے ڈرتا ہے، چلو یہ کون سا عقیدت کا پتھر ہے، وہ کون سا زخم ہے، اور وہ کون سی ہدایت ہے، وہ کون سی شفا ہے. ایک عقیدت مند ایک گمراہ کو پتھر مارے، یہ پتھر کون سا ہے؟ یہ نہیں، وہ جو ٹیلا نہیں جو مارا جاتا ہے، نہیں وہ نہیں، یہ وہ پتھر ہے جو دل زخمی کرتا ہے. کیسے؟ محبت اہل بیت سے.
زخمی کیسے ہوا؟ ایک معرفت رکھنے والے نے بات کی کہ تو کس طرف ہے، کس طرف ہے؟ وہاں تو اہل بیت کا حق کھایا گیا، اس نے سنا وہ زخمی ہو گیا، ہو اہل بیت کا زخم، اہل بیت کو درد دیا گیا، اہل بیت کا حق کس نے کھایا؟ اب وہ جب نام بتائے گا تو یقیناً اس کا دل ضرور زخمی ہوگا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ زخمی ہوا، زخمی ہوا۔ اب اگر وہ آ گیا شفا لینے بارگاہ اہل بیت میں، اگر اس نے اہل بیت کی بارگاہ سے شفا لی کہ مولا کیا واقعی میں ایسا ہوا ہے، اگر اس نے اہل بیت سے پوچھا، اگر علاج اہل بیت سے کروایا تو یقیناً حور کی طرح شفا مل جائے گی۔ اور اگر پھر وہی زخمی حالت میں رہا تو پھر خیر اس کا تو پھر کون علاج کرے گا؟ کیونکہ وہ زخم، یہ وہ زخم ہے کہ جس کا علاج صرف بارگاہ محمد اور آل محمد سے ملتا ہے، یہ وہ زخم ہے۔ اور اللہ ہمیں آپ کو ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں خوش رکھے اور اہل بیت علیہم السلام کے غم میں ہمیں غمگین رکھے۔ یہ غم بڑا عظیم غم ہے، یہ غم جس سے نصیب ہوتا ہے وہ بڑا مقدر والا ہے۔ جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا میں اپنے موضوع سے بالکل نہیں ہٹا۔ یہ بڑا عظیم غم ہے اور یہ غم عام لوگوں کے لیے سمجھ لیں ہے ہی نہیں، یہ غم عام لوگوں کے لیے نہیں، ہاں یہ چنندہ ہے۔ اب وہ کسی میں سے بھی چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ امام حسین کا غم جو مناتا ہے، جو مولا حسین کے غم میں اشک بہاتا ہے چاہے لہو بہاتا ہے، وہ چنندہ ہے ذکر حسین کے لیے۔ اب وہ سنی میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ شیعہ میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ دیوبندیوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ اہل حدیث میں سے بھی ہو سکتا ہے، بات آسان کر دوں وہ بریلیوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ اشرفیوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، جسے آپ رافضی کہتے ہیں جناب وہ رافضیوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، کہیں سے بھی، کیونکہ ذکر حسین ہماری محتاج نہیں، امام حسین کا ذکر ہمارا محتاج نہیں، یہ وہ ذکر ہے کہ انسانیت اس ذکر کی ہمیشہ محتاج رہے گی، یہ وہ ذکر ہے۔ ہم محتاج ہے ذکر حسین کے لیے، ذکر حسین ہمارا محتاج نہیں۔ یہ اللہ کی ذمہ، اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو پھر دیکھو پھر میں تمہارا ذکر کیسے کرتا ہوں۔ مولا حسین نے نوک نیزہ پہ اس پروردگار کا ذکر کیا، وہاں ذکر کیا جہاں کسی کا باپ بولنے کی جرت نہیں کرتا۔ میرے مولا حسین نے وہاں پروردگار کی حمد و ثنا بیان کی، وہاں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اور اللہ کا وعدہ ہے میرا ذکر تم نے کیا اب میں ذکر کروں گا۔ کربلا تک مولا حسین نے اللہ ہی اللہ کیا، کربلا تک میرے مولا حسین اللہ ہی اللہ کرتے رہے، اللہ ہی اللہ کرتے رہے، ہائے ہائے اللہ ہی اللہ کرتے رہے۔ نیزے پہ بلند ہوئے ذکر خدا، ضرب کھائی ذکر خدا، علی اکبر کو اٹھایا ذکر خدا، علی اصغر کو اٹھایا ذکر خدا، عباس جری کو اٹھایا ذکر خدا، جناب قاسم کو اٹھایا ذکر خدا، زخم لگا ذکر خدا۔ میرے مولا حسین کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، حسین زندگی کی ظاہری آخری لمحے تک تو نے میرا ذکر کیا، جب تک دنیا باقی رہے گی حسین حسین میں کرواتا رہوں گا۔ حیدری، جب تک کائنات باقی رہے گی حسین تیرا ذکر میں کرواؤں گا، اس لیے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا وعدہ ہے تو نے میرا ذکر کیا اب دیکھ میں تیرا ذکر کیسے کرتا ہوں، اب دیکھ تیرا ذکر میں کیسے کرتا ہوں۔ اور اللہ دیکھیں آج اس شان سے میرے مظلوم مولا حسین علیہ السلام کا ذکر کروا رہا ہے کہ کائنات میں آج کسی کے باپ کا ایسا ذکر نہیں اور نہ کبھی ہوگا، کیونکہ حسین ابن علی علیہ السلام نے وہ قربانیاں دی ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں ہر بار یہ مصرع دہراتا ہوں، آج دوبارہ مصرع دہرا دیتا ہوں۔ جو ہے عزیز میاں صاحب مولا ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے اپنے کلام میں یہ بہت ہی عظیم ترین مصرع لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنا بنائے شہ مشرقین بن جاتے، ہزاروں سینکڑوں رسول و نبی بنتے رہے، ہزاروں کرتے رہے دعوی خداوندی،
لیکن تخیلات پہ اللہ روب مظلومی حسین بننے کی جرت کسی میں بھی نہ ہوئی، کسی نے جرت ہی نہ کی۔ لوگ کئی مرتبہ آئے دعویٰ کہتے رہے میں رسول، میں خدا، میں یہ میں وہ، لیکن کسی نے حسین ابن علی بننے کی جرت نہ کی، اس لیے کہ حسین ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے سب سے پہلے کٹی ہوئی گردن سے خدا کے کلام کی تلاوت کرنی پڑتی ہے، اور یہ سوائے میرے آقا مولا حسین کے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا ذرا اونچی صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ پھر بھی باواز بلند درود پڑھیں۔ زمین کربلا یہ کوئی عام زمین نہیں ہے، اس پر صرف اولاد رسول کا خون نہیں بہا، بلکہ میں نے کل جہاں تک گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، آج بھی اگر تھوڑا وقت زیادہ میں لے لوں تو میں معذرت چاہوں گا، کیونکہ یہ دن ہوتے ہی رونے رلانے کے اور کچھ بیان کرنے کے ہوں۔ کیا پتہ اگلے سال ہم یہاں ہو نہ ہو۔ خدا اہل بیت کے ہر چاہنے والے کو صحت و سلامتی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے۔ مولا آپ کے اور ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم سب پہ مولا سلامت رکھے۔ مولا بحق محمد وآل محمد آپ کے اور ہمارے بزرگوں کو مولا طویل صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ دیکھیں زمین کربلا یہ وہ زمین ہے، میں کل جہاں تک گفتگو پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ مولا حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے، اور 3 محرم کو آپ نے حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کو خط لکھا تھا، اور 3 محرم کو عمر ابن سعد لعین یہ کئی ہزار فوج کی ٹکڑی لے کے کربلا میں پہنچ چکا، اور ایک کے بعد ایک فوج آ رہی تھی، ایک کے بعد ایک فوج آ رہی تھی۔ کم سے کم تعداد کربلا میں فوجیوں کی جو لکھی گئی یزید کی فوج کی تعداد وہ ہے 20 سے 22 ہزار، کم سے کم تعداد کی بات کر رہا ہوں میں، کم سے کم تعداد، شیعہ سنی دونوں کی بات کر رہا ہوں، کم سے کم تعداد جو لکھی گئی وہ کم سے کم لکھی گئی 20 سے 22 ہزار، اور زیادہ سے زیادہ اگر تعداد لکھی گئی تو وہ 9 لاکھ اور 11 لاکھ تک جاتی یزیدیوں کی فوج کی تعداد۔ چلو ایک سوال کسی کے ذہن میں ضرور آئے گا کہ مولا حسین کا جو آپ کا قافلہ تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنی فوج سامنے تھی، اتنی فوج کی ضرورت تھی ہی نہیں جتنی بتائی جاتی ہے۔ ایک سوال یقیناً ہر کسی کے ذہن میں ضرور آتا ہوگا کہ یہ تو بڑا چڑھا کے بات کر دینے والی ہے، کہاں 9 لاکھ اور کہاں مولا حسین کے 72، یہ بات میچ نہیں ہوتی، کہاں 72 اور کہاں 9 لاکھ۔ ایک بات میں بتاؤں آپ کو، اگر آپ یقیناً آپ کو یہ بات یاد ہوگی، بس میں دہرا دیتا ہوں، یزیدی جانتے ہیں کہ سامنے جو جلوہ فرما ہے وہ حسین ابن علی ہے، اور یہ وہی حسین ابن علی ہے کہ جن کے والد جناتوں سے جنگ کر چکے ہیں۔ یہ چیز کسی کے بھی ذہن میں آ سکتی ہے، اور یقیناً کئی مولویوں نے سیدھے سادے مسلمانوں کو اس بات سے بہکایا بھی ہوگا۔ یقیناً یہ بات سیدھی سی ہے، مولوی کچھ بھی کر سکتا ہے، مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کر بیچ دے، کچھ بھی کر سکتا ہے مولوی۔ تو مولا حسین کے تعلق سے وہ جانتے تھے کہ یہ اسی کا لال ہے، اسی کا شہزادہ ہے، یہ اسی علی کا فرزند ہے کہ جس نے جناتوں سے جنگ کی، اور اتنے جنات آپ کو پتہ ہے نا، میں پچھلے سال میں یہ گفتگو کر چکا ہوں، میں وہ بات طویل نہیں کرنا چاہتا۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اکیلے ابو طالب علیہ السلام کے لال نے ان جنگ کی، نہ نظر آنے والی مخلوق سے امیر المومنین نے جنگ کی، یہ جانتے تھے، اور انہیں پتا تھا کہ ہاں وہ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں جنات تھے، ممکن ہے کہ حسین کی نصرت کے لیے وہ آ جائیں کہ جنہیں خود ان کے والد نے کلمہ پڑھایا تھا۔ یزیدی جانتے تھے،
اور یہی یزیدی ہے جنہیں یہ بھی پتا تھا کہ بدر میں 5000 کا فرشتوں کا لشکر آسمان سے نازل ہوا تھا. یہ تو قرآن میں لکھا. ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے فرشتے نازل فرمائے جنگ بدر میں رسول خدا کی نصرت کے لیے. تو کیا یزیدیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ اسی رسول کا نواسا ہے؟ اگر رسول کے لیے فوج آ سکتی ہے فرشتوں کی، آج اتنا بھینکر مارکا ہے، گرمی ہے، تپش ہے، سورج سر پہ ہے، تو ممکن ہی نہیں کہ حسین کی نصرت کے لیے فرشتے نہ آئے. ارے فرشتے ان کے در اگر سوال کرنے، بھیک مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں تو حسین کی نصرت کرنے کیوں نہ آئیں گے؟ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ جتنی زیادہ ہو سکے فوج اکٹھا کی جائے، چاہے ہزاروں کی تعداد میں جنات آ جائے، چاہے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے آ جائیں. لیکن ان بیوقوفوں کو کیا پتا کہ اس 9 لاکھ کی فوج کے لیے سرکار عباس تو بہت بڑی بات ہے. سرکار عباس بہت بڑی بات ہے. صرف جناب علی اصغر غضب کی نگاہ سے دیکھ لے پورا لشکر زمین میں دھس جائے گا. صرف جناب علی اصغر غضب کی نگاہ سے دیکھ لے پورا لشکر زمین میں دھس جائے اور ان کا پتہ بھی نہ چلے کہ گیا کہاں، پتہ بھی نہ چلے. لیکن مشیت پروردگار تھی. یہ خاندان پروردگار کی مشیت پہ چلتا، اس کی رضا میں یہ راضی رہتے اور ان کی رضا میں وہ راضی رہتا. آج زمین کربلا کے تعلق سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کربلا کی زمین بڑی مہنگی ہے. اس میں کن کن ہستیوں کا لہو بہا ہے. بہایا کس لیے گیا ان انبیاء کا لہو، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، ہر بشر کے باپ. یہ بات الگ ہے کہ آپ کو جس نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا وہ ابو تراب ہے. پھر حضرت آدم ابو البشر ہیں، یہ ان کا مقام ہے. لیکن پھر ایک ہستی بھی ہے کہ جس دھاتو سے، جس شے سے حضرت آدم کو خلق کیا گیا اسے کہتے ہیں تراب، اور تراب کے اوپر بھی ایک سٹیج ہے جسے کہتے ہیں ابو تراب. تو لہٰذا کوئی بھی بندہ اس گھرانے کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے انہیں بلند و بالا بنایا، اللہ نے اس خاندان کو عظیم ترین بنایا. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ کل ضرور میں حضرت آدم علیہ السلام اور خاندان عصمت و طہارت کا وہ جو رابطہ ہے وہ کتنا گہرا رابطہ ہے، انشاءاللہ کل اگر زندگی رہی تو کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج بڑا زیادہ وقت تمہید میں نے لے لیا. حضرت آدم علیہ السلام، زمین کربلا دیکھیں. زمین کربلا میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جب بنو اسد کا قبیلہ آیا مولا نے فرمایا زمین خریدنا چاہتا ہوں. کہنے لگے کہ مولا یہاں پہ تو انبیاء کا بسیرا نہیں ہوا، یہاں کوئی انبیاء اپنا بسیرا نہیں کر سکے، کوئی بس نہیں پایا، یہ زمین ایسے کی ایسی بنجر ہے، مولا آپ کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا کہ یہی تو ہنر ہے ہمارا، ہم بنجر زمین کو گلستان بنا دیتے ہیں. ہم بنجر کو گلستان، جب ہم بے زر کو ابو زر بنانے کا ہنر جانتے ہیں، جب بے زر کو ابو زر بنانے کا ہنر جانتے ہیں تو بنجر کو گلستان کیوں نہیں بنا سکتے؟ دیکھیں اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے زمین پہ بھیجا، انشاءاللہ کر زندگی رہی تو میں اسی پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا. جنت سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیج دیا. جب حضرت آدم کو ان کے مقام سے اٹھا کے زمین کی طرف بھیج دیا گیا تو چونکہ حضرت حوا کی جدائی تھی نا، دونوں ہستیوں کو، حضرت آدم کو بھی اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو بھی اللہ نے الگ الگ مقام پہ دنیا میں بھیج دیا. اب یہ دنیا کتنی بڑی ہے اور اس پوری کائنات میں بس 2 ہی ہستیاں ہیں اور دونوں کو آپس میں ملنا بھی ہے. اب کتنا عرصہ یہ ایک دوسرے کی جدائی، ایک دوسرے کے فراق میں رہے ہوں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو تلاش کرتے کرتے
اس روئے زمین میں تلاش کرتے کرتے جب صحرائے کربلا میں پہنچے، جب سرزمین کربلا پہ پہنچے حضرت آدم، تو ان کا بدن کانپ اٹھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بدن زمین کربلا پر پہنچتے ہی لرزنے لگا، انگ انگ میں غم کی پرچھائیاں آنے لگی، یعنی ایک الگ احساس انہیں ہونے لگا۔ جنت میں غم نہیں، جنت میں بالکل بھی غم نہیں۔ کیوں غم نہیں؟ کیونکہ وہ حسنین کی جاگیر ہے۔ حسنین کی جاگیر میں غم نہیں۔ جس دل میں حسن حسین ہو پھر اس دل میں دنیا کا غم آتا ہی نہیں۔ وہ حسن حسین علیہ السلام کی جاگیر ہے، اس لیے اللہ نے اس جاگیر میں غم رکھا ہی نہیں۔ اگر حسین کا یہ مقام ہے تو آؤ مولا حسین کے چاہنے والوں کا مقام دیکھو کہ اللہ نے ان کے لیے جگہ ہی ایسی بنائی کہ جہاں غم کا نام و نشان نہیں۔ غم وہاں تھا نہیں جنت میں۔ حضرت آدم کو پہلی مرتبہ غم کا احساس ہوا، رنجیدگی کا احساس ہوا کہ یہ مجھے کس طرح کا احساس ہے پروردگارا۔ دل خوف و رنج سے تڑپنے لگا۔ آپ آگے بڑھے یہاں تک کہ اس جگہ پر پہنچ گئے جو مظلوم کربلا کا مقتل قرار پایا گیا تھا۔ یہ بات مولا حسین کی شہادت کی 1400 سال پہلے کی ہے، اور یہ بات جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا، یہ لاکھوں ہزاروں کروڑوں سال، ہمیں نہیں پتا کتنے سال ہے، لیکن یہ جو عرصہ بیچ میں رہا ہے یہ پہلے کی بات ہے۔ اس وقت سے طے تھا کہ اس سرزمین پہ ایک عظیم ہستی کا لہو بہے گا۔ دیکھیں یہاں تک کہ اس جگہ پر پہنچ گئے جو مظلوم کربلا کا مقتل قرار پایا گیا تھا کہ اچانک ایک ٹھوکر لگی حضرت آدم کو، اور آپ کے پائے اقدس سے خون کا فوارہ نکلا۔ آپ کے پیر پہ ٹھوکر لگی اور خون کا فوارہ نکلا۔ حضرت آدم نے خون پہلی مرتبہ دیکھا، درد کا احساس پہلی مرتبہ، غم کا احساس پہلی مرتبہ، رنج کا احساس پہلی مرتبہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، بار الہا پالنے والے، کیا مجھ سے کوئی اور ترک اولا ہو گیا؟ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی غلطی تھی جنت میں، نہیں، اسے ترک اولا وہ حکمت پروردگار تھی۔ اسی حکمت کے ذریعے سے حضرت آدم کو اور سیدہ حوا کو دنیا میں بھیجنا تھا اور بشریت کا آغاز ہونا تھا، وہ حکمت تھی پروردگار کی۔ حضرت آدم نے عرض کی، مولا میرے پروردگار، میرے پالنے والے، کیا مجھ سے پھر کوئی اور ترک اولا ہو گیا؟ تو جواب ملا، اے آدم نہیں، بلکہ یہ سرزمین پر میرا برگزیدہ اور مقرب بندہ اور تیرا فرزند نہایت ہی بے درزی سے شہید کیا جائے گا، لہٰذا میں نے چاہا کہ تمہیں بھی اس زمین کی لذتوں سے آشنا کروں اور اپنے مقرب بندے کے غم میں تجھے شریک کر دوں۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کی چاہت ہے کہ حضرت آدم حسین ابن علی کے غم میں شریک ہو جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ حضرت آدم حسین ابن علی کے غم میں شریک ہو، لہٰذا حضرت آدم کا حقیقی بیٹا ہی وہ ہے جو مولا حسین کے غم میں غمگین ہو جائے۔ اس کا حضرت آدم کی اولاد سے کوئی واسطہ نہیں۔ خود حضرت آدم انکار کر دیں گے کہ نہیں، تو ہے ہی نہیں میرا ہوتا تو اس غم کو سمجھتا جس غم کو میں نے سمجھا۔ میں نے تو غم کا احساس بھی نہ کیا تھا، میں نے غم دیکھا بھی نہ تھا، نہ محسوس کیا تھا، مگر پھر بھی میں نے اس غم کو تسلیم کیا، کیونکہ وہ غم کسی عام شخصیت کا نہیں بلکہ اس کا غم تھا جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقرب اور بڑا قریب ہے۔ انشاءاللہ کل اور میں تذکرہ کروں گا انبیاء کا کہ جنہوں نے زمین کربلا کے تعلق سے کیا ان کی زندگی میں واقعات پیش آئے۔ آج مجھے بالکل بھی یہ جو ہے امید نہیں تھی کہ میں اتنا جو ہے وقت زیادہ لے لوں گا۔ میں نے بڑا کچھ آپ کے لیے تیار کیا ہوا تھا آج، لیکن انشاءاللہ کل بشرط زندگی رہی تو یہ چیز آپ کی خدمت میں ضرور بیان کروں گا۔
آج میں جن ہستیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں شہادت کے لحاظ سے، آج میں جن کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں، مولا حسین علیہ السلام کے انصاروں میں 3 ہستیاں ہیں، 3 ہستیاں ہیں مولا حسین کے انصاروں میں۔ انشاءاللہ کل سے مصائب میں بنو ہاشم کے شہداء کا ذکر ہوگا، اور بشرط زندگی سب سے پہلے جن کی شہادت کا ذکر پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی شیعت رواں دواں ہے وہاں پہ 5 محرم کو 2 شہزادوں کا ذکر ہوتا ہے، اون محمد۔ انشاءاللہ کل بشرط زندگی مصائب زینب عالیہ ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کے شہزادوں کے مصائب بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ آج میں جن ہستیوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، سب سے پہلے ہے حضرت جون۔ حضرت جون کا مختصر تعارف آپ سن لیجئے۔ حضرت جون رسول خدا کے بھی صحابی رہے ہیں، رسول خدا کے غلام رہے ہیں، اس کے بعد مولا علی کے غلام رہے ہیں، مولا علی کے بعد حضرت ابو ذر کے غلام رہے ہیں، حضرت ابو ذر کے بعد مولا حسن کے غلام رہے ہیں، مولا حسن کے بعد مولا حسین کے غلام رہے ہیں، مولا حسین کے بعد مولا سید سجاد کے غلام رہے ہیں۔ مولا حسین کی زندگی میں ہی آپ سید سجاد کی غلامی میں آئے۔ 6 معصوم کی جس نے غلامی کی وہ حضرت جون ہیں۔ حضرت جون نے مولا حسین علیہ السلام سے دشت نینوا میں اللہ کی بارگاہ میں حسین ابن علی کے لیے قربان ہونے کی اجازت چاہیے، مولا حسین نے اجازت نہ دی۔ غلام تھے، آپ کا رنگ بظاہر سیاہ تھا، کالا رنگ تھا آپ کا۔ حضرت جون نے عرض کی، مولا کیا آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دیتے کہ میرا رنگ سیاہ ہے؟ دیکھیں میرے مولا کو دیکھ، کیا مولا اس لیے مجھے نہیں جانے دیتے جنگ کے میدان میں کہ میرا رنگ کالا ہے، میں سیاہ رنگ کا ہوں اس لیے؟ یا مولا اس لیے کہ میرے بدن سے بدبو آتی ہے؟ وہ معصوم تو نہیں تھے کہ جن کے پسینے سے خوشبو آئے، لیکن حسین دیکھے کتنے کریم ہے، کتنے کریم ہے۔ میرے مولا حسین علیہ السلام، ان کی یہ بات سن کے یہ بات مولا کے دل پہ لگی کہ اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں اسے اس لیے نہیں جانے دے رہا کہ یہ غلام ہے یا یہ کالا ہے یا اس کے بدن سے بدبو آتی۔ میرے مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جون جا، میں تجھے اجازت دیتا ہوں، جنگ کے میدان میں چلا جا، جنگ کے میدان میں جا، اور میرا وعدہ ہے تجھ سے کہ اللہ تیری چمڑی کو نور میں تبدیل کر دے گا، سفیدی میں، یعنی کہ تجھے گورا کر دے گا اللہ۔ دوسرا میرا وعدہ تجھ سے یہ ہے کہ جیسی خوشبو تیرے بدن سے آئے گی کسی اور شہید کے بدن سے نہیں آئے گی۔ جناب جون چلے جنگ کے میدان میں، زخمی ہو کے زمین پہ آئے۔ آپ نے محسوس کیا، حضرت جون نے محسوس کیا، کیا محسوس کیا کہ بڑے زخمی تھے، اتنے زخمی تھے کہ آپ کی آنکھیں کھل نہیں رہی تھی، زخمی اتنے تھے کہ آپ کی آنکھیں کھل نہیں رہی تھی۔ آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے رخسار پہ کچھ گرماہٹ سی ہے۔ حضرت جون نے کیا محسوس کیا کہ آپ کے گال پہ، آپ کے رخسار پہ کچھ گرماہٹ سی، کچھ گرم گرم محسوس ہوا۔ حضرت جون نے آنکھ کھولی تو کیا تھا؟ منظر دیکھنا ہے آپ کو۔ منظر یہ تھا کہ میرے مولا حسین نے اپنا چہرہ حضرت جون کے چہرے پہ رکھ دیا۔ ہائے کریم خاندان، دیکھے کریم خاندان۔ مولا میں غلام ہوں، مولا نے فرمایا کہ تو غلام نہیں، میرا مہمان ہے، میرے بلانے پہ آیا ہے نا تو میرا مہمان ہے، غلام نہیں۔ اور میرا وعدہ ہے کہ تیرے بدن سے جیسی خوشبو آئے گی ایسی کسی کے بدن سے نہیں آئے گی۔ مولا اس نے امامت سے، پتہ ہے نا آپ کو، شام کے زندان سے کربلا پہنچے ہیں، قبیلہ بنو اسد میں جب جھگڑا ہو گیا کہ ہم دفنائیں گے شہیدوں کو، ہم دفنائیں گے، مولا اذن امامت سے پہنچے ہیں سید سجاد، کیونکہ معصوم کے بدن اطہر کو سوائے معصوم کے کوئی دفن نہیں کر سکتا۔ میرے مولا سید سجاد پہنچے تو جب تلاش کرتے رہے تو ایک بندے نے عرض کی، مولا یہ لاشا کس کا ہے؟ جیسی خوشبو اس لاشے پہ آتی ہے ویسی کسی اور لاشے سے نہیں آتی۔
میرے مولا سید سجاد نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے جس سے وعدہ میرے بابا حسین نے کیا تھا، یہ جون ہے۔ اور دیکھا کہ وہ جو کالی چمڑی والے تھے اللہ نے انہیں گوری چمڑی عطا فرمائی، اللہ نے ان کا رنگ بدل دیا، ان کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی۔ حسین نے جون کو اپنے جیسا بنا دیا، حسین نے جون کو اپنے جیسا بنا دیا کہ حسین جس کے لیے چاہے حسین اسے اپنے جیسا بنا سکتے ہیں، حسین جسے چاہے اسے اپنا بنا سکتے ہیں، اپنے جیسا بھی بنا سکتے ہیں۔ حضرت سلمان کے لیے رسول خدا نے نہیں فرمایا، حضرت ابو ذر کے لیے کیا رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ تم تو میری اہل بیت میں سے ہو؟ یہ جسے چاہے اسے بدل سکتے ہیں، یہ جسے چاہے اسے اپنا بنا سکتے ہیں، یہ جسے چاہے اسے اپنے جیسا بنا سکتے ہیں، اپنے خاندان میں شامل کر سکتے، اپنی اہل بیت میں، اپنے والوں میں شامل کر سکتے۔ یہ خاندان یہ تھے حضرت جون۔ اب اگلے جو ہیں وہ زہیر بن قین، میں خصوصاً 3 ہستیوں کا ذکر کرنا ہے آج، حضرت جون کا جو میں ذکر کر چکا مختصر، دوسرے حضرت زہیر بن قین، اور تیسرے ہے وہب قلبی اور حضرت زہیر بن قین۔ حضرت زہیر بن قین کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ پہلے عثمانی تھے، یعنی ان کا جو عقیدہ تھا وہ اہل سنت والا تھا، یعنی جو آج اہل سنت کا عقیدہ ہے مولا علی چوتھے خلیفہ۔ زہیر بن قین مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، پہلا خلیفہ نہیں مانتے، وہ شیعہ نہیں تھے، وہ عثمانی العقیدہ تھے، یعنی عثمانی العقیدہ جتنے بھی تھے اس وقت وہ مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، اور حضرت عثمان کو تیسرا، حضرت عمر کو دوسرا، اور حضرت ابو بکر کو پہلا۔ حضرت زہیر بن قین عثمانی العقیدہ تھے۔ مولا حسین علیہ السلام نے ان سے کہلوایا کہ زہیر کربلا کی طرف جا رہا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ قاصد کا جب مولا حسین کا قاصد پہنچا نا، اب یہ کیسا تھا کہ مولا حسین بھی بڑے تھے کربلا کی طرف، اور زہیر بن قین بھی کسی سفر میں تھے، اور اتفاقاً اسی ریگستان میں، جس ریگستان میں مولا حسین تھے اسی ریگستان میں زہیر بن قین کا خیمہ تھا۔ مولا کو پتہ چلا، مولا نے قاصد بھیجوایا، اور یہ قاصد کون تھے؟ حضرت عباس سرکار علمدار، کہ جاؤ عباس جا کے ان سے کہو حسین تمہیں بلا رہے ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ حسین ابن علی جا رہے ہیں کربلا کی طرف۔ زہیر بن قین پہلے کون تھے اور کیا ہو گئے پھر؟ آج علیہ السلام ہیں۔ آپ دیکھیں کیسے تقدیر پلٹی حضرت زہیر بن قین کی۔ مولا حسین نے سرکار عباس سے کہا عباس جاؤ اور میرا پیغام سناؤ، تو زہیر بن قین نے اپنا اچھا اور قیمتی گھوڑا مولا حسین کو گفٹ دیا، میری طرف سے تحفہ مولا کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا۔ مولا حسین کی خدمت میں سرکار عباس گھوڑا لے کے آئے۔ مولا نے فرمایا کہ عباس جا کے کہہ دو اسے کہ مجھے تیرے گھوڑے کی نہیں تیری ضرورت ہے۔ اللہ اکبر! مولا جانتے تھے کہ یہ تو وہی ہے جو علیہ السلام بننے والا ہے۔ حضرت زہیر کو گھوڑا واپس دیا گیا۔ پھر مولا کا ایک اور قاصد آیا، اس کا جواب نہیں دیا۔ تیسرے قاصد کو میرے مولا نے بھیجا اور یہ کہا کہ حسین ابن علی خود تم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ زہیر بن قین جب پتہ چلا زہیر کو، تو وہ دوڑے دوڑے اپنے نالین، اپنی چپل پہنی، اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے غلام کے ساتھ وہ کسی سفر میں تھے، خیمے سے باہر نکلے اور دوڑتے ہوئے مولا کی طرف اپنی سواری لے کے آئے جس طرف مولا آ رہے تھے۔ حضرت زہیر اور مولا حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت زہیر جو اب تک عثمانی العقیدہ تھے، جو اب تک مولا حسین کے ساتھ آنے کو ٹال رہے تھے، کیا ہوا؟ مولا حسین علیہ السلام نے ان کا ہاتھ تھاما اور صحرا کی طرف چلے گئے۔ صرف 2 ہی ہستیاں، مولا حسین اور حضرت زہیر۔ جب یہ گئے ہیں تب کچھ اور تھے، جب آئے ہیں تو کچھ اور ہیں۔
مولا حسین لے کے گئے ہیں زہیر بن قین کو صحرا میں اور واپس آئے. مولا حسین خیمے میں گئے, حضرت زہیر اپنے خیمے میں. جاتے ہی حضرت زہیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں, میں تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں. ان کی بیوی نے کہا کہ ہے خدا, یہ کیسی بات کر رہے ہو, ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں, اتنا اچھا سکھی سنسار ہمارا, بالکل کوئی بھی طرح کا ہمارے درمیان کوئی نا اتفاقی والی بات ہے ہی نہیں, اور تم مجھے طلاق دینے کی بات کرتے ہو. حضرت زہیر نے فرمایا کہ میں نے ارادہ بدل لیا ہے, میں جا رہا ہوں حسین ابن علی کے ساتھ, اور مجھے پتہ ہے کہ حسین کے ساتھ جانا یعنی جنت میں اپنا مقام پانا, اور حسین نے جنت میں مجھے اپنا مقام دکھا دیا. حسین نے دکھا دیا جنت میں مجھے اپنا مقام, حسین نے جنت میں مقام دکھا دیا. میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور میری جائیداد میں تیرے نام کرتا ہوں تاکہ میرے بعد تو ادھر ادھر نہ ہو. انہوں نے کہا کہ مولا حسین نے یہ بھی کہا ہے نا کہ زینب عالیہ بھی ساتھ میں, آپ کی شہزادیاں ساتھ میں, مستورات ساتھ میں, علی زادیاں, نبی زادیاں, زہرا زادیاں ساتھ میں, تو لہٰذا میں آپ کے ساتھ چلوں گی, میں ان کے ساتھ رہوں گی. حضرت زہیر نے جو بات کہی وہ کیا کہی کہ نہیں, عرب کا یہ قانون ہے کہ جب وہ کسی کے مرد کو مار دیتے ہیں تو ان کی عورتوں کو وہ قیدی بنا لیتے ہیں, اسیر بنا لیتے ہیں, اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو کوئی اسیر بنائے اور اس اسیر حالت میں کوئی تیری طرف اشارہ کر کے کہے کہ ہاں یہ رہی زہیر بن قین کی بیوی, یہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی. ہائے زہیر بن قین, اپنی بیوی کے لیے آپ نے یہ جو جملہ کہا, کاش مسلمان اس بات کو سمجھ پاتے. ایک عام مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زوجہ کے سامنے کوئی اشارہ کر کے کہے کہ یہ قیدی جو ہے وہ زہیر بن قین کی بیوی ہے. قسمت رسول کی شہزادیوں کی, قسمت علی کی راج دلاریوں کی. شرابی نشے میں شراب پی پی کے اشارے کر کے کہتے تھے یہ ہے زینب, یہ ہے سکینہ, یہ ہے ام کلثوم. اشارے کر کر کے شراب پی پی کے شہزادیوں کے, سیدزادیوں کے سامنے اشارے کر کر کے باتیں کرتے تھے. حضرت زہیر بن قین چلے مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ اور شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد اس کا جو خیمہ تھا بیوی کا وہ وہیں کے وہیں رہا, وہ گئی نہیں کہ جہاں تک میرے شوہر کی خبر نہ ملے. اچھا طلاق کی بات کیوں کی, طلاق کی بات کیوں, اس لیے کہ زہیر بن قین چاہتے تھے کہ اب تیرا نام میرے ساتھ بالکل بھی نہ جڑے. حضرت زہیر بن قین شہید ہو جاتے تو کیا وہ بیوہ نہ ہو جاتی, کیا نام جدا نہ ہو جاتا. لیکن جب کوئی بندہ کسی کا شوہر اگر فوت ہو جائے تو اس کی وہ جو عدت ہے نا وہ 4 مہینے 10 دن کی ہے مذہب شیعہ خیر البریہ میں, 4 مہینے 10 دن. اور اگر کسی کو طلاق ہو جائے تو 3 مہینے کی عدت ہے. بیوی پہ 3 مہینے کی عدت واجب ہے, فرض جسے کہتے ہیں. 3 مہینے بیوی عدت میں, وہ عورت عدت میں رہتی ہے. زہیر بن قین کی معرفت دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ ہاں تو جلد سے جلد 90 دنوں میں تیرا نام مجھ سے جدا ہو جائے. اگر میں شہید ہوا تو 4 مہینے 10 دن تک تیرا نام مجھ سے جڑا رہے گا, لہٰذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور میری ساری جائیداد میں تیرے نام کرتا ہوں. اور انہوں نے لکھ دیا. زہیر بن قین کی بیوی وہیں پر تھی خیمہ لگائے ہوئے کہ ہاں خبر آئے, اور انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کے پتہ کر کیا ہے. وہ گیا کوفہ میں اور پتہ چلا کہ ایک قافلہ لٹا ہوا آیا ہے جسے لوٹ لیا گیا, جس میں اس قافلے کا جو سپہ سالار تھا وہ رسول اللہ کا بیٹا تھا, اور اس کے ساتھ اس کے ساتھیوں کو بھی شہید کر دیا گیا, اور شہید کر کے ان کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر دیا گیا ہے, نیزوں پہ بلند کیا گیا. غلام نے اپنے مالک کا سر دیکھ لیا, زہیر بن قین کا سر نیزے پہ لگا ہوا. اس کی بیوی کو آ کے خبر دی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس نے کہا میں ساتھ چلوں گی. وہ بھی آئی, دور سے اس نے دیکھا وہ ماحول بڑا بھینکر تھا, وہ ماحول بڑا خراب تھا. اس نے اپنے شوہر کا سر دیکھا, دور سے سر دیکھا, سر دیکھ کے چلی گئی اپنے خیمے میں. واپس آئی, آ کے صندوق کھولا, صندوق سے ایک کفن نکالا. زہیر بن قین کی وہ جو طلاق یافتہ بیوی تھی اس نے کفن نکالا, صرف سر دیکھا تھا. پتا تھا کہ جسم بدن سب کے سب کربلا کی سرزمین پہ ہے,
اپنے غلام سے کہا کہ جا اور یہ کفن زہیر کے بدن سے لپیٹ دے، اگر تو یہ کام کر کے آیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی، میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ زہیر بن قین کا غلام گیا کربلا کی سرزمین پہ، سرزمین کربلا پہ گیا وہ کفن لے کے، اور وہاں سے واپس آیا وہی کفن لے کر گیا تھا زہیر بن قین کے بدن میں لپیٹنے کے لیے، اور واپس وہی کفن لے کے آیا۔ اس کی بیوی نے دیکھا دور سے وہی کفن لے کے منہ لٹکائے ہوئے آ رہا ہے۔ زہیر بن قین کی بیوی نے کہا کہ او میں نے تجھے کہا تھا کہ تو کفن پہنا کے نہیں آیا تو تجھے آزاد نہیں کروں گی، اب میں تجھے آزاد کرنے والی نہیں۔ غلام نے سر جھکا کے کہا کہ مالکن مجھے آزاد نہ کیجیے گا، مجھے آزاد ہونا بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ پھر تو نے کفن کیوں نہیں پہنا ہے، آزاد کیوں نہیں ہونا چاہتا؟ اس نے کہا کہ کیسے میں کفن پہناؤں زہیر کو، میں نے دیکھا محمد کا شہزادہ بنا کفن کے کربلا کی ریت پہ تھا، میں نے دیکھا علی اکبر کا لاشا مبارک کربلا کی ریت پہ بے گور و کفن تھا، میں نے دیکھا عباس کا لاشا نہر کے کنارے پہ پڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا علی اکبر کا لاشا کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں بے گور و کفن پڑا ہے، میں نے دیکھا قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کوندا ہوا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اسے کچلا ہوا ہے، کیسے میں صرف زہیر کو کفن پہنا تھا، محمد کا گھرانہ بے گور و کفن کربلا میں کیسے میں کفن پہنا تھا؟ محمد مصطفیٰ کا گھرانہ بے گور و کفن کربلا میں شہید کر دیا گیا، ان کے جسم مبارک کو دفنانا ایک طرف کفن تک نہ دیا گیا۔ یہ کیا امت کفن دے گی جو حسین ابن علی کے ایک ایک لباس کو اتار کے لے گئے؟ یہ امت کیا اس خاندان کو کوئی چیز دے گی؟ اس خاندان سے انہیں جو کچھ ملا وہ لوٹ لیا گیا، بچیوں کے کان سے زیور تک لوٹ لیے گئے، جو یہ لوٹ سکتے تھے ان بدبختوں نے، ان یزیدیوں نے، کمینوں نے لوٹ لیا اس خاندان سے۔ وہب قلبی، آخری اس شہید کا ذکر، حضرت وہب قلبی عیسائی تھے اور آپ کا گزر بسر جو ہے، دیکھیے گا میری طرف تاکہ میں آپ سانس لے لیجیے گا اور میں اطمینان سے آپ کو میں پہنچاؤں پوری حضرت وہب قلبی کی داستان۔ حضرت وہب قلبی اور آپ کا وہ جو پورا قبیلہ ہے نا، یہ ندی کے کنارے کنارے رہتا تھا، جہاں پانی میسر ہو یہ رہتے وہیں پر تھے، عیسائی تھے۔ اور حضرت وہب قلبی کی ابھی شادی کو زیادہ سے زیادہ 15 دن ہوئے تھے، کوفہ میں شادی ہوئی تھی، اور یہی قافلہ 7 سے 15 دن لکھا ہے، ہمیں دنوں سے کوئی اختلاف نہیں، چاہے 7 ہو چاہے 15، لیکن وہ آئے سرزمین کربلا۔ امام حسین علیہ السلام کے خیمے ہٹائے گئے 3 محرم کو۔ پہلے خیمے لگے تھے فرات کے کنارے، آپ کو پتہ ہے پہلے نہر فرات کے کنارے خیمے لگے تھے۔ سب سے پہلے لعین آیا عمر ابن سعد، جب اس مردود کا نام آئے لعنت کیا کرو، جب یہ مردود آیا اور آتے ہی اس نے سب سے پہلا حکم جاری کیا کہ یہ یہاں سے خیمے ہٹائے جائیں، انہیں خیمے نہیں۔ 3 محرم سے 7 محرم تک وہی جو ذخیرہ کیا ہوا پانی تھا نا، وہ جو خیمے میں تھا بس وہی پانی۔ 3 محرم سے بالکل پانی ختم ہو گیا، پانی بند 3 محرم کو ہوا، 7 محرم کو اس خیمے میں پانی ختم ہو گیا کربلا والوں کے۔ اس دوران وہب قلبی اور آپ کا پورا قبیلہ نہر کے کنارے کنارے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ خیمے لگے ہوئے، یہ کیسی بات ہے؟ آگے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے یہ خیمے کیا لگے ہیں؟ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ تو مسافر ہے، راستہ دے دیا جائے، راستہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک فوج کا خیمہ ہے، کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ دوسرا نہر کے کنارے، نہر سے دور کچھ اور خیمے بھی لگے ہوئے۔ حضرت وہب قلبی کی اماں جو تھی ان کا نام تھا قمر نام تھا ان کا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، یہاں بھی خیمے لگے ہوئے اور وہاں الگ سے خیمے، لہٰذا جا کے وہب جا کے ان سے پوچھو یہ کیا معاملہ ہے، آپ کون ہیں؟ دیکھیں حضرت وہب قلبی چاہے عیسائی تھے لیکن ماں کی شرافت نے انہیں حسینی بنایا تھا۔
ماں کی شرافت بندے کو بارگاہ حسین تک لے ہی آتی ہے، چاہے جتنی مخالفت کیوں نہ کرتا ہو کسی کی، ماں کی شرافت بندے کو بارگاہ حسین تک لے آتی ہے۔ اگر ماں شریف ہو تو یقیناً بندہ بارگاہ حسین تک آ جاتا ہے۔ حضرت وہب قلبی کی اماں نے فرمایا کہ جاؤ بیٹا جا کے پوچھو یہ کون لوگ ہیں، یہ الگ خیمے کیوں ہیں، یہ الگ خیمے کیوں ہیں۔ جا کے جب یہ پہنچے تو امام تو جانتے تھے، جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے، مولا جانتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ وہی ہے جس کا نام علیہ السلام کی لسٹ میں۔ سرکار عباس کو بھیجا، جاؤ یہ کیا پوچھنا چاہتے انہیں جواب دے دو۔ آ کے حضرت وہب قلبی نے سرکار عباس سے پوچھا اور سرکار عباس علیہ السلام نے ساری باتیں بتائی کہ یہ رسول کے نواسے کا خیمہ ہے، یہ رسول کے بیٹے کا خیمہ ہے، یہ حسین ابن علی کا خیمہ ہے۔ وہ بات ساری کچھ جان کے آئے آپ کی اماں کے پاس اور ماں سے آ کے کہا کہ اماں یہ مسلمانوں کا خیمہ ہے، یہ جو ہے نا جہاں سے ہم گزرے یہ مسلمانوں کا خیمہ ہے، اور اماں یہ جو خیمہ ہے نا یہ مسلمانوں کے رسول کے نواسے کا خیمہ ہے جس کا نام حسین ہے۔ عیسائی تھی ماں حضرت وہب قلبی کی بھی عیسائی تھی، یہ پورا قبیلہ عیسائی، اور یہ عیسائی وہ ہیں جو مباہلہ سے اہل بیت کو جانتے تھے۔ ان کی اماں نے کہا کہ ہائے خدایا کہیں یہ وہی تو حسین نہیں جو مباہلہ میں فاطمہ زہرا کی گود میں تھا، کہیں یہ وہی حسین تو نہیں۔ وہ آئے اور دوڑتے ہوئے مولا کے قدموں پہ آ کے انہوں نے حضرت وہب قلبی نے ہاتھ رکھ کے مولا کیا آپ وہ حسین ہیں جو مباہلہ میں تھے؟ بہتی ہوئی آنکھوں سے میرے مولا حسین نے فرمایا کہ ہاں میں وہی حسین ہوں۔ مولا یہ فرمایا ان کے ارادے یہ ہیں۔ حضرت وہب قلبی اور آپ کی ماں کی شرافت دیکھیں، وہب قلبی کی اماں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا اجازت دی جائے مجھے ان کی اوقات دکھاؤں میں۔ حضرت وہب قلبی کی اماں سے میرے مولا نے فرمایا کہ نہیں اے خاتون، اسلام میں خاتون پہ جنگ کو ساقط کر دیا گیا، لہٰذا تم ہتھیار نہیں اٹھا سکتے۔ مولا کے قدموں پہ حضرت وہب قلبی کی نئی شادی، بالکل نئی بارات لے کے جا رہے ہیں اپنے گھر۔ حضرت وہب قلبی سے ان کی ماں نے فرمایا کہ بیٹا اگر چاہتا ہے کہ میں تجھے دودھ معاف کر دوں، میں نے تجھے دودھ دیا نا، میں تجھ سے حسین کی رضا کے لیے خون مانگ رہی ہوں، اگر چاہتی ہے کہ میں اپنا دودھ تجھے بخش دوں، حسین پہ اپنا خون وار دے۔ حضرت وہب قلبی نے اماں کی بارگاہ میں عرض کی اماں نئی دلہن ہے، ایک مرتبہ بات کر لوں اس سے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا یاد رکھنا چاہے جو بات کر، لیکن ایسی کوئی بات دنیاوی تیرے ذہن میں دل و دماغ میں غالب نہ ہو جائے کہ تو حسین کی نصرت سے پیچھے ہٹ جائے۔ تینوں نے حضرت وہب قلبی نے، آپ کی ماں نے اور آپ کی زوجہ نے کلمہ پڑھا، مولا کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا اور اپنے قافلے سے کہا کہ جاؤ تم جاؤ، ہمارا مقام یہی، ہماری منزل یہی، تم جاؤ، ہمارا مقام ہماری منزل یہی پر ہے، ہم یہی رہیں گے۔ حضرت وہب قلبی اپنی زوجہ کے پاس گئے اور جا کے کیا کہا کہ اے بیوی تیرا کیا خیال ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا میں جاؤں؟ پرکھ رہے ہیں، آزما رہے ہیں۔ حضرت وہب قلبی کی زوجہ نے کہا کہ آپ تو سرخرو ہیں، آپ نے تو فاطمہ زہرا کو راضی کر لیا، کیا ہم محروم رہ جائیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ جیسے آپ حسین کی نصرت کے لیے، حسین کے لیے شہید ہونے کو جا رہے ہیں، ویسے ہم زینب عالیہ کو راضی رکھیں گے؟ آپ حسین پہ فدا ہو جائیں، آپ وہاں جائیں جہاں حسین جائیں گے، ہم وہاں جائیں گے جہاں علی زادیاں جائیں گی، جہاں علی کی بیٹیاں جائیں گی، ہم وہاں جائیں گے۔ وہب قلبی کی زوجہ سے اجازت لے کے میرے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے حضرت وہب قلبی نے اجازت چاہی۔ مولا حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، نئی دلہن ہے، تیری شادی ابھی ہوئی ہے، کیسے تجھے موت کے میدان میں بھیج دوں؟ حضرت وہب قلبی اپنی ماں کے پاس گئے،
اماں مولا اجازت نہیں دے رہے. ماں کا جذبہ دیکھے کربلا میں. جس ماں نے اپنے بچے کو نازوں سے پالا, وہب قلبی آج مولا پر قربان ہونے کے لیے آئے اپنی ماں کے پاس. مولا اجازت نہیں دے رہے. وہب قلبی کی ماں نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے مولا کے قدموں پہ رکھے. مولا کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں سرخرو ہوں؟ مولا اجازت دیجئے کہ میرا بچہ, میرا لال, میرا شہزادہ آپ پہ قربان ہو جائے, ورنہ مولا روز محشر آپ کے نانا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم آپ کی ماں کے سامنے کیسے پیش ہوں گے کہ تمہیں اپنی اولاد پیاری تھی, میرا بچہ نظر نہیں آیا تھا؟ حضرت وہب قلبی کو اجازت ملی جنگ کی. جنگ کی اجازت سے پہلے مولا حسین کے پاس آپ کی بیوی آئی. حضرت وہب قلبی کی زوجہ آئی مولا حسین کے پاس. اب میری طرف دیکھیے گا, بس 2 منٹ کے مصائب رہ گئے. مولا حسین کی خدمت میں آپ کی زوجہ آئی اور آ کے کہا کہ مولا میں تو عیسائی ہوں, میں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے, میرا شوہر شہید ہو جائے گا, میرا شوہر شہید ہو جائے گا, اور ممکن ہے کہ یہ قافلے والے میری غیرت لوٹ لے, میرا پردہ لوٹ لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شوہر کے جانے کے بعد, آپ کے جانے کے بعد, کیونکہ آپ تو سید ہیں, آپ تو رسول کے بیٹے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے سیدانیوں کے خیمے میں نہ آئیں, ممکن ہے. تو لہٰذا مولا اتنی سی اجازت دی جائے مجھے کہ جب ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو یہ لوگ میری چادر نہ لوٹے, بس اس لیے کیا میں زینب کے خیمے میں چلی جاؤں؟ مولا کیا میں زینب کے خیمے میں, آپ کی شہزادی کے خیمے میں, آپ کی زینب عالیہ کے خیمے میں, بس میں اپنا پردہ بچانے کے لیے, ہے عیسائی, تھی عیسائی, آج حسینی ہے, مولا اپنا پردہ بچانے کے لیے کیا میں زینب کے خیمے میں چلی جاؤں؟ میرے مولا حسین نے بہتی ہوئی آنکھوں سے سر جھکا کے فرمایا کہ اے بہن, تو اپنے پردے کی بات کرتی ہے, جب میرا سر تن سے جدا ہوگا تو یہ صرف تیری چادر نہیں, یہ زینب کی چادر بھی لوٹ لیں گے, یہ سکینہ کو تماچے ماریں گے, یہ میری بچیوں کی بالیاں چھین لیں گے, یہ میرے بچوں پہ تشدد کریں گے, یہ میرے بچوں کو تماچے ماریں گے, یہ زینب کی رضا بھی چھین لیں گے, یہ ام کلثوم کی رضا بھی چھین لیں گے, یہ سکینہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے, یہ چادریں لوٹ لیں گے سیدانیوں کی, یہ خیمے جلا دیں گے, یہ چادریں جلا دیں گے, یہ نیزوں سے چادریں اٹھا لیں گے. حضرت وہب قلبی چلے ہیں میدان کارزار کی طرف, اور جب آپ شہید ہوئے, بڑے جوان تھے آپ اور بہادر تھے, جب شہید ہوئے تو سب سے پہلا سر حضرت وہب قلبی کا قلم کیا گیا, تن سے جدا, بالکل جدا, اور سر پھینکا گیا خیمے کی طرف, سر خیمے کی طرف پھینکا گیا. حضرت وہب قلبی کی ماں کا جذبے کو سلام, ہر حسینی کا سلام حضرت وہب قلبی کی اماں پر. انہوں نے وہ سر لیا زلفوں سے پکڑ کر, وہ سر لیا اور واپس یزیدیوں کی فوج کی طرف پھینک کے کہا کہ لے جاؤ, جو چیز اللہ کی بارگاہ میں ہم دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے, جو چیز ہم اللہ کے لیے دے دے, جو حسین کی رضا کے لیے دے دے, وہ واپس نہیں لیا کرتے. ایسی مائیں تھی کربلا کے اندر, ایسی بیویاں تھی کربلا کے اندر کہ جنہوں نے زینب عالیہ کے ساتھ ہر دکھ, ہر رنج, ہر مصائب سہنے کو قبول کیا. اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ غم حسین نہ منایا جائے. ہمارے رونے کی وجہ اگر تم جان لو تو ہم سے زیادہ تم خود منہ پیٹو, ہم سے زیادہ تم اپنا چہرہ, اپنا سینہ پیٹ پڑو. تم اتنے غافل ہو کہ تمہیں رسول اللہ کے خاندان کا اجڑ جانا بھی خوشی نظر آتا. اتنے مولویوں کے بہکاوے میں آ چکے ہو کہ تمہیں خاندان عصمت و طہارت کا اجڑنا کچھ اجڑنا ہی نہیں لگتا. کبھی پڑھو کربلا کی داستان, کبھی دیکھو کربلا میں کیا کیا خون بہے ہیں اور کیسے کربلا میں اہل بیت کا خون بہایا گیا. کبھی احساس اس چیز کا ہوگا
تب تمہیں پتہ چلے گا کہ آج عزادار کیوں ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ كما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔